بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بہت زیادہ پوچھا جانے والا ایک سوال یہ ہے کہ ہم نماز عشاء کے فوراً بعد فارغ نہیں ہوتے تو رات کے کسی اور حصے میں ہم درود جمعہ یعنی جو درود امی ہم پڑھواتے ہیں کہ درود امی کو ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے افضل ٹائم جو ہمارے سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیا جائے۔ لیکن اگر یہ بات ممکن نہیں ہے، ہوتے ہیں کچھ لوگ عشاء کے فوراً بعد میں ان کو فرصت نہیں ہوتی، تھوڑا سا وقفہ دے کر جب آپ فری ہو جائیں اس وقت اس کو پڑھ لیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت بھی فری نہیں ہیں، تو کم سے کم اخیر درجے میں اس کام کو کریں کہ سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں، سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ پھر چاہے آپ سوتے ہیں کسی بھی وقت، کم سے کم عمل بالکلیہ طور پر چھوٹ گیا اس سے بہتر ہے کہ کم سے کم ہو تو گیا، بالکل نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ درود امی کا کوئی بھی صیغہ پڑھ سکتے ہیں یا ایک دو صیغے جو ہم زیادہ زبان پر رہتے ہیں، کیا انہی کو پڑھنا ضروری ہے؟ تو پھر اس کے بارے میں سن لیجئے۔ درود امی کا جو صیغہ بھی آپ کو آسان لگتا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو دو صیغے ہم بتاتے ہیں، دراصل اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں صیغے مختلف دو الگ الگ حدیثوں سے ہمیں ملتے ہیں اور حدیثوں میں جو ہے ان کو نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے جو صیغہ حدیث میں ملتا ہے اس صیغے کی اہمیت کسی اور بزرگ عالم کسی بھی شخص کے بتانے کے مقابلے میں حدیث میں بتائے ہوئے عمل کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور دوسرا وصلی اللہ علی النبی الامی، ان دونوں صیغوں کو ہم اس لیے بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں حدیث میں موجود ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم ان دونوں کو پڑھنا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو تیسرا صیغہ جس میں لفظ امی آتا ہو اس کو پڑھ لیجئے۔ اب ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جی ہم مراقبے کی شکل میں نہیں پڑھ سکتے، جیسے ہم بتاتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور آ رہا ہے اور ہمارے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے، کہ جی ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی بات نہیں، آپ اگر اس اعلیٰ طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم جیسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے پڑھ ڈالیے، مگر چھوڑیے نہیں۔ اب ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو کہ ہم اگر کسی حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں اور مراقبے کی ترتیب سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہماری حاجت کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہماری حاجت پوری ہو جائے گی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے میری گفتگو سننے کے بعد میں آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، درود شریف سے مسائل کے حل کے سلسلے میں مراقبہ شرط نہیں ہے۔ مراقبہ مسائل کے حل ہونے کے لیے درود شریف کا حصہ نہیں ہے۔ گویا اگر آپ نے بغیر درود شریف کے اگر درود شریف کو بغیر مراقبے کے پڑھا درست ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی چلہ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کسی بھی لائن کا آپ ذکر کرتے ہیں، چاہے آپ درود شریف پڑھتے ہیں یا کوئی اور ذکر اذکار کی لائن سے کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کو بیٹھ کر دھیان لگا کر توجہ اللہ کے ساتھ پڑھنے میں جو آپ مزہ لے لیں گے، مسائل کے حل کے اعتبار سے بھی، تاثیر کے اعتبار سے بھی، روحانیت کے اعتبار سے بھی، اور اس کی ظاہری اور باطنی لذتوں کے اعتبار سے بھی، جتنا مزہ آپ بیٹھ کر دھیان لگا کر ایک مجلس میں پڑھنے پر لے لیں گے، اتنا مزہ آپ اسی چیز کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں بھی دھیان وہاں بھی دھیان، یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کے ساتھ وہ لطف آپ نہیں لے سکتے۔
अब ये जो हम 24 घंटे में जो दुरूद शरीफ पढ़वाते हैं, इसको हम हर तरह से पढ़वाते हैं। वजू से है तो भी पढ़ना है, नहीं है तो भी पढ़ना है, और ख़वातीन होने के वास्ते से अगर घर में खाना बना रही हैं तो भी पढ़ना है, मर्द होने के वास्ते से आप अपने कामों पर जा रहे हैं तब भी पढ़ना है। तो अब तो यहाँ कोई यकसुई आई नहीं और दुरूद शरीफ चल रहा है। तो इसके सिलसिले में मैं वदाहत के तौर पर अर्ज करूँ, चूँकि कोई भी कितना खाली आदमी भी हो, कितना भी फ्री आदमी हो, वो भी हर वक्त में मुराकबे में नहीं बैठ सकता, हर वक्त किसी एक गोशे में नहीं बैठ सकता, और न ये मतलूब है। हर वक्त के लिए 24 घंटे आपको या अक्सर औकात आपको एक गोशे में बिठा दिया जाए, ये मतलूब नहीं है और ये मुमकिन भी नहीं है। और अगर आप हर वक्त एक कोने में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं तो आप इस कोने को छोड़ दीजिए, इस कोने को छोड़ दीजिए, वरना आप देर तक नहीं चलेंगे। अगर आपने इस कोने को ही पकड़ लिया 24 घंटे के लिए कि मैं तो 50,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और इस गोशे में बैठकर पढ़ूंगा, गोशा नहीं छोड़ूंगा, फिर आप बहुत देर तक चलने वाले नहीं हैं, इसका अंदेशा है। इसलिए अपने सारे कामों के दरमियान में रहकर दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई एक हिस्सा, जैसे इशा के बाद का 500 मरतबा की हम बात करते हैं, चाहे इसी को या कोई और हिस्सा ऐसा बना लें जिसको आप यकसुई से पढ़ें, जिसको आप यकसुई से पढ़ें। 500 मरतबा पढ़ें, 1000 मरतबा पढ़ें, 2000, 5000, 10,000, जितना आपके लिए मुमकिन है इतना तो आप यकसुई से पढ़ें, मुराकबे की तरतीब से पढ़ें। वही तरतीब रहेगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर से, क़ल्ब दिल मुबारक से, सीना मुबारक से नूर आ रहा है और मेरे दिल में दाखिल हो रहा है। इस तरतीब से उसको जरा मुराकबे की तरतीब में सोचते रहें और पढ़ते रहें। लेकिन 24 घंटे जो आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उसमें आप इस तसव्वुर को एक गोशे में बैठकर नहीं बनाना है, वरना तो बीवी का शौहर कहेगा कि वाह जी वाह, और शौहर की बीवी कहेगी वाह जी वाह, बेटे को बाप कहेगा और बेटा बाप को कहेगा वाह जी वाह, आप बढ़िया रहे, एक तस्बीह संभाल कर कोने में बैठ गए, हमारे हुकूक का कोई मसला ही नहीं रहा। तो आप एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 4 दिन सुनेंगे, बहरहाल आप नहीं सुन सकेंगे और फिर ज़र्ब आएगी दुरूद शरीफ पर। इसलिए आप अपने काम पर जा रहे हैं, अपनी दुकान पर जा रहे हैं, अपने कारोबार पर जा रहे हैं, अपनी जॉब पर जा रहे हैं, रास्ते में पढ़ते हुए चले जाइए, उधर से आ रहे हैं पढ़ते हुए आइए, वहां पहुंचने के बाद आपके हाथ काम कर रहे हैं, जबान तो खाली है ना। आप किचन में काम कर रही हैं, ख़वातीन से बात कर रहा हूं, ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं, बच्चों के लिए कुछ उनका खाना नाश्ता, उनका नहलाना धुलाना, उनके कपड़ों की तब्दीली और उनका बिस्तर वगैरह ये सब कर रही हैं। मुझे बताएंगे आपकी जबान कर रही है या आपके हाथ कर रहे हैं? जाहिर बात है कि आपके हाथ मसरूफ हैं, लेकिन आपकी जबान तो खाली है ना। हाथों को मसरूफ रखिए, जो भी काम आप मुनासिब, जो भी घर का काम कर रहे हैं, अपना जॉब, अपना कारोबार, जो भी आप कर रहे हैं, हाथों को उसमें मसरूफ रखिए और जबान को दुरूद शरीफ में मसरूफ रखिए। हर वक्त तस्बीह हाथ में न ली जा सकती है, न लेनी चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इसको लिखा है कि हर वक्त तस्बीह हाथ में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हर वक्त तस्बीह बयान जरूर करनी चाहिए। ये बात है, क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो एक सांस जो अल्लाह के जिक्र के बगैर चला गया वो हराम गया। तो हर वक्त हाथ में तस्बीह नहीं रखनी है, लेकिन जबान पर हर वक्त तस्बीह रखनी है। क्या मतलब? जब भी आप जिक्र कर रहे हैं तो उसको काउंट करके तस्बीह पर, काउंटर पर उसको गिनकर, हर वक्त गिनकर ही करें, ये जरूरी नहीं है। ये तो ऐसा है कि जी मैंने 10,000 पढ़ना है, 10,000 तक आपने गिन लिया, अब 10,000 हो गया, मान लीजिए 20 मिनट में, 25 मिनट में, किसी का 1 घंटे में, किसी का 1.5 घंटे में। अलावा टाइम क्या करना है जी आपको? अलावा टाइम भी पढ़िए। अब पढ़ना है तो उसको गिनने की क्या जरूरत है, पढ़ते रहिए बस। लेकिन इसकी सही तरतीब यह है कि शुरू में गिनने की आदत बनाइए, शुरू में तस्बीह पर गिनने की आदत बनाइए शुरू में। जब आपकी आदत बन जाएगी फिर आपको बगैर तस्बीह के भी जब जबान के चलने की आदत बन गई ना, तो फिर तो चलती रहेगी इंशाअल्लाह।
آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں. ایک مثال بتا رہا ہوں. بعض لوگوں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے. کیوں بولتے ہیں زیادہ معلوم؟ ان کو اس کی عادت بن گئی ہے. لیکن وہ زیادہ بولنے والے کئی بار کوئی دنیا کی بات کرتے ہیں، کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، کسی کی داستانیں سناتا ہے، کوئی ہنسی ٹھٹے کرتا ہے، تو اس کو زیادہ بولنے کی عادت بن گئی ہے، اس کی زبان کو عادت بن گئی چلنے کی، تو چلے گی. اب وہ سچ پر چلے یا جھوٹ پر، ذکر پر چلے چاہے خرافات پر، اس کو عادت بن گئی ہے چلنے کی، تو وہ چلے گی. تو جس طرح سے دنیا والوں نے اپنی فالتو فنڈ کی باتوں کی عادت بنا رکھی ہے، آپ ذکر کی عادت بنا لیجئے. مثلا بات ہو رہی ہے درود شریف کی، تو آپ درود شریف کی عادت بنا لیجئے. پھر آپ دیکھیے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی تب بھی زبان درود شریف پڑھ رہی ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں تسبیح نہیں ہوگی تب بھی درود شریف پڑھ رہی ہوگی، کیونکہ زبان اپنا کام کرنے کی عادی ہو چکی ہے. تو کچھ دن تک تو ہمارا مشورہ ہے، جب تک آپ کی زبان اچھے سے عادی نہ ہو جائے اس وقت تک آپ درود شریف کو تسبیح پر پڑھیں، چاہے اس میں کتنا بھی وقت لگے. اور جب اس کی عادت آپ کو بن گئی ہے تو پھر جو ہماری والی جو ترتیب ہمارے استادوں سے ہم نے سیکھا ہے، وہ پھر تو وہ ہے کہ گھڑی کو دیکھ کر پڑھو. ہم 10 منٹ میں کتنا پڑھ لیتے ہیں، تو 10 منٹ ہو گیا ہمارا، اتنا ہو گیا. بیچ میں بائی دی وے آپ کو 2-4 منٹ اگر کسی سے بات کرنی پڑ گئی تو اس کو مائنس کر لیجئے، اس کو آگے کاؤنٹ کر لیجئے، بڑا آسان ہے. تو لیکن یہ ہوگا جب آپ کو عادت بن چکی ہوگی. اور عادت بنائیے تسبیح سے، اور پھر جب عادت بن جائے تو تسبیح جیب میں رکھیے اور جناب علی 24 گھنٹے پڑھتے رہیے. اب جیسے مثال کے طور پر آج آپ نے شروع کیا تہجد سے، مثلا تہجد سے شروع کیا، اور تہجد سے 9 بجے آپ نے ٹائم دیکھا، پڑھتے رہے، اس درمیان میں نماز بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، آپ نے درود شریف بھی پڑھی، اس درمیان میں آپ نے ناشتہ بھی کیا. اب مان لیجئے نماز میں اور ناشتے میں ٹوٹلی 15 منٹ لگے مثال کے طور پر، اور تہجد سے لے کر 10 بجے تک اگر زیادہ بھی نہیں 5 گھنٹے آپ نے پڑھا. اب اس میں 15 منٹ 20 منٹ جتنا بھی جس کو لگا ناشتے اور نماز کا نکال لیجئے، آدھا گھنٹہ نکال لیجئے، اور 5 گھنٹے ویسے ہو چکے ہیں. تو اب کتنا ہوا؟ 4.5 گھنٹے ہو گئے. اب 4.5 گھنٹے کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم 15 منٹ میں کتنا پڑھ لیتے ہیں، یا 20 منٹ میں کتنا پڑھ لیتے ہیں، یا آدھا گھنٹے میں کتنا ہوتا ہے ہمارا، یا 1 گھنٹے میں ہمارا کتنا ہوتا ہے. اس کے اعتبار سے اس کو کاؤنٹ کر لیجئے، اتنا آپ کا ہو چکا ہے. آپ کو شک ہوتا ہے کہ اس درمیان میں 2-4 منٹ میرے ایسے بھی گزر گئے تھے، اس کو اور ایکسٹرا پڑھ لیجئے. یہ ایک ترتیب ہے، ایک ترتیب ہے، اور یہ ایک تخمینی ترتیب ہے. ایسا نہیں کہ اس میں بالکل ایکوریٹ تعداد کو آپ پہنچ جائیں گے، تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک تخمینی ترتیب ہے، ایک اندازہ ترتیب کا ہو جائے گا کہ آپ نے تقریباً اتنا پڑھ لیا ہے، ایک اندازہ اتنا پڑھ لیا ہے. اس میں تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت زیادہ بھی بائی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی پھر احتیاط اس طرح سے کر لیجئے کہ آپ نے گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ تھوڑا ایکسٹرا پڑھ لیجئے، تاکہ جو آپ کو ایک شک ہوا کہ یا امکانی طور پر ایسا ہو گیا ہوگا کہ بھی کچھ کمی رہ گئی ہوگی، وہ اس ایکسٹرا وقت میں آپ کی کمی پوری ہو جائے گی. اب آپ جب یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1 لاکھ پڑھ لیا، تو ایک طرح سے یوں سمجھیے، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے 1 لاکھ پڑھ لیا، بلکہ آپ یوں کہہ رہے ہیں میں نے تقریباً 1 لاکھ پڑھ لیا، یعنی ایک اندازہ 1 لاکھ پڑھ لیا. یہ نہیں کہ صاحب میں نے تسبیح پر گن کر 1 لاکھ پڑھا ہے، نہیں، ٹائم دیکھ کر پڑھا ہے. اس میں تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت زیادہ ہو گیا ہو سکتا ہے 2-4 ہزار کم رہ گیا ہو، تو تقریباً 1 لاکھ میرا ہو گیا ہے. اس طرح سے آپ کو ایک حوصلہ بھی ملتا رہے گا، اور آپ کے ذہن پہ بھی یہ رہے گا کہ میں نے کل 1 لاکھ پڑھا تھا. اور جیسا کہ ہماری ترتیب جو پارٹ 78 اور 79 میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ پھر روزانہ ہمیں پڑھانا بھی ہے. اب مان لیجیے آپ 10,000 روزانہ پڑھاتے ہیں، تو آج آپ نے 1 لاکھ پڑھا تو کل کو 1,10,000 آپ کا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پڑھانا ہے. کل کو آپ 10,000 پڑھائیں گے، تو آپ کے ذہن پر یہ غلبہ رہے گا کہ مجھے آج 1,10,000 پڑھنا ہے. تو آپ سمجھیے اس کا ایک الگ ہی لطف ہے، روحانی طور پر اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے. بہرحال ہر صورت پڑھنا ہے، وضو ہے تو نہیں ہے تو خواتین اپنے ایام کے دنوں میں بھی پڑھیں گی. یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے، بھائی ایام کے دنوں میں، حیض وغیرہ اور نفاس وغیرہ کے دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو قرآن نہیں پڑھنا ہے، اگر آپ حج و عمرے پر گئے ہوئے تو آپ کو طواف نہیں کرنا ہے، اور جناب علی آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے. یہی تو اعمال ہے نا بھائی، نہیں کرنے ہیں ان کو. اور باقی جو ذکر اذکار ہیں
दरूद शरीफ है या कोई ऐसा जिक्र है या कोई मसनून दुआ है, उन कामों को तो करना ही है ना। वरना अगर आदमी बिल्कुल ही अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो इससे पक्का शैतान कौन होगा? अल्लाह हिफाजत रखे। तो अय्याम के अंदर भी, मखसूस अय्याम के अंदर भी ख़वातीन को चाहिए कि वो दरूद शरीफ के अमल को ना छोड़ें। और वुज़ू का मसला, आज फिर एक सवाल इसी सिलसिले में आया चुके कि वुज़ू के सिलसिले में कि जी हम उस वक्त में दरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उस वक्त हमारा वुज़ू नहीं होता है। देखिए, याद रखिए, आप जिस वक्त में आपका वुज़ू नहीं होता उस वक्त में भी दरूद शरीफ पढ़िए। क्यों पढ़िए? क्योंकि आप उन लोगों में नहीं हैं जो 24 घंटे बावुज़ू रहते हैं। बावुज़ू रहकर दरूद शरीफ पढ़ी जाए, ये तो उन लोगों के लिए है जो हर वक्त बावुज़ू रहते हैं। जो लोग हर वक्त बावुज़ू नहीं रहते, उन लोगों को हम ये कहते हैं कि आप हर वक्त बावुज़ू रहने की कोशिश तो करते रहें, लेकिन जिन वक्तों में आपका वुज़ू नहीं भी रहता उन वक्तों में भी दरूद शरीफ से महरूम ना हो, बल्कि उस वक्त में भी दरूद शरीफ पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये उन्वान आपको समझ में आ गया होगा, और इस बात को खुद भी समझकर, एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार से ज्यादा देखकर इसको समझें पहले, और फिर दूसरे भाइयों और बहनों को जो चाहते हैं इन सवालों का हल हो उनको भी समझाएं, उनको बताएं। उसके लिए हमारी क्लिप को भी उन तक पहुंचा सकते हैं, या नहीं भी तो अपने तौर पर समझ ले पहले और फिर उनको समझा दें। बहरहाल सारी उम्मत तक पहुंचाएं हमारे पैगाम को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।